سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نشے کے مرض میں یہ جو دمادم مست قلندر ہوتا ہے اور یہ جو بہت گڑبڑ گھوٹالہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے مریض کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی فیملی کا ہاتھ ہوتا ہے، یا معاشرے کا ہاتھ ہوتا ہے؟ جیسے کہ اس کے پیچھے اس بیماری کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ جو نشے کی بیماری ہے یہ دنیا کی واحد انوکھی بیماری ہے جسے لیبل کیا جاتا ہے ایز کننگ اینڈ بیفلنگ، جیسے چلاک اور مکار بیماری ہے. ویسے تو دوسری بیماریاں بھی بعض اوقات اپنے آپ کو پرپیچویٹ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ تسلسل چاہتی ہیں، وہ ختم نہیں ہونا چاہتی. علاج کے باوجود بیماری اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتی ہے اور علاج شفا کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. لیکن نشے کی بیماری میں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے اندر ہی کوئی انسان ہے جو علاج کو سیبوٹیج کر رہا ہوتا ہے. یعنی ہم چاہ بھی رہے ہوں کہ ہم نشے سے نجات پائیں تو وہ ہمارے اندر ہی ایک آستین کا سانپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ جو جیسے ہم وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر ہی کوئی ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے پراٹھے کھاؤ. اچھا، ہماری جتنی بھی بری عادتیں ہوتی ہیں جن کو ایڈکشنز کہا جاتا ہے یا علتیں کہا جاتا ہے اردو میں، وہ ہماری بڑی مشکلات پیش کرتی ہیں. اور ہم کتنا بھی دعوے کریں، کتنے بھی ارادے ظاہر کریں، تو کتنی بھی ول پاور کا مظاہرہ کریں، تو پھر آگے چل کے کہیں نہ کہیں ہمیں بہت مشکلات ہوتی ہیں. اور کسی دن اچانک ہمیں لگتا ہے کہ ول پاور چھٹیوں پہ چلی گئی ہے، کیونکہ ول پاور کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے. اگرچہ ہم چاہیں تو اس کو کانشیسلی بڑھائے رکھیں، اور یہ بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنی ول پاور کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک سکل ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو چلاک اور عیار بیماری ہے، یہ اندر سے کوئی بولتا ہے جو مجبور کرتا ہے کہ اس کام کو جاری رکھا جائے. اب یوں سمجھیں کہ کوئی انسان ہے جو ایسے ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے جہاں نشے کا کام ہوتا ہے، جہاں لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے، اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کی حرکت آگے جا کے ان کے لیے ایک بیماری کا پہلو بن جائے گی. اور لوگ ایک دوسرے کو بھی صلاح دے رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی کرو. اور جو لوگ پھر نشے کے تجربات کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ تجربات بہت زبردست طریقے سے امپیکٹ کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو وتیرہ بنا لیتے ہیں. وہ روزانہ یہ شغل کرنا چاہتے ہیں ہیلے بہانے، وہ ویکینڈ پہ کرنا چاہتے ہیں، وہ شادی بیاہ کی تقریبات میں ایسا کرنا چاہتے ہیں، وہ نیو ایئر پہ کرنا چاہتے ہیں، وہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور کچھ نہیں تو ہاؤس وارمنگ پارٹی کر لیں گے، اور کچھ نہیں تو دوست احباب آپس میں ملے ہیں، کوئی باہر سے دوست آیا تو اس موقع کو نشے کا موقع بنائیں گے. ایسے میں لوگ نقصان اٹھاتے ہیں جو ان کی زندگی کو کچھ مشکلات کا شکار کرتا ہے. جیسے کہ جو نیسیسری وری ہے، جو ضروری فکر ہے یا تردد ہے، جیسے تعلیم کے بارے میں، امتحان کے بارے میں، یا اپنی کاروباری لائبلٹیز کے بارے میں، تو وہ جو ضروری فکر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اکثر ڈیفالٹ میں جاتے ہیں یہ لوگ. اور کچھ نہ کچھ ان کو اس سے نقصان پہنچتا ہے. جیسے اگر کوئی طالب علم ہے تو اس کے گریڈز کچھ نیچے آئیں گے. پھر ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کوئی 10-15% لوگ، جن کو نشے کی بیماری ہو جاتی ہے. نشہ کرنا ایک الگ چیز ہے، نشے کی بیماری ایک بالکل الگ صورتحال ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی مٹھائی کھاتا ہے تو اس کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن جب کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے اور وہ مٹھائی کھاتا ہے تو پھر بہت پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑی کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہے. تو اسی طرح لوگ نشہ کرتے ہیں تو کچھ نقصان ہوتا ہے، لیکن جب ایڈکشن یا الکوہلزم کی بیماری ہو جاتی ہے اور پھر بھی وہ نشہ کرتے ہیں تو اس سے پھر بہت تباہی مچتی ہے. اس سے جسمانی طور پر اور دماغی طور پر اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے پہلو سے یا کام کاج کے حوالے سے بہت نقصانات کا سامنا، بہت تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کو نشے کی پھر بیماری کہتے ہیں. یہ یوں ہے جیسے کہ ان کا جسم جسمانی طور پر نشے سے نباہ نہیں کر سکتا اور وہ پھر بھی نشہ کرتے ہیں. اب ان کی
صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے نشہ کرنے کو، یعنی ان کا ذہن نشہ مانگتا ہے، کریونگ ہوتی ہے، اور ان کا جسم نشے کے خلاف چلتا ہے اور نشے کو بے اثر کرتا ہے. اور یہ پروسیس جب تیزی سے ہوتا ہے تو کچھ زہریلے مادے بھی پیدا ہوتے ہیں جس سے کہ کوفت ہوتی ہے. اور نشے کرنے والے کو جب بھی کوفت ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ نشہ. وہ اور نشہ کرے گا. سو ایک وشیس سرکل سا بن جاتا ہے. نشے کی بیماری میں پیاس بجھتی نہیں ہے چاہے جتنا بھی نشہ کرو. اور کئی سال یہ پھر چھپا کے بھی وہ رکھتے ہیں اپنی فیملی ممبر سے، کیونکہ فیملی ممبر تو اس بات پہ بڑا ہلا گلا کرتے ہیں کہ ان کا کوئی پیارا نشہ کرے. تو وہ کئی سال تک کامیابی سے چھپائے رکھتے ہیں اپنی فیملی سے، اور اس کے لیے ان کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، بہانے بازی کرنی پڑتی ہے. گریڈ نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو اس کی جواب دہی ہوتی ہے. اگر کوئی کام کاج صحیح طریقے سے نہیں ہوتا تو پھر اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوتی ہے، اور تعلقات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، کمٹمنٹس ٹوٹ جاتی ہیں، وعدے پورے نہیں کر سکتے. اور ابھی فیملی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ نشے کے مرض میں مبتلا ہے، کیونکہ وہ اسے بڑی کامیابی سے چھپا کے رکھتے ہیں. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.